وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آگے چل کے سورۃ آل عمران میں آ جائے گا کہ بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور اس زندگی کا ہم شعور نہیں رکھ سکتے۔ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں اللہ کے ہاں جو ہے وہ زندہ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور لوگوں یاد رکھ لو، یہ نصیحتیں ہیں تمام لوگوں کے لیے، یعنی یہ جو آیات چل رہی ہیں یہ نصیحتیں تمام لوگوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اے لوگوں ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ، من الخوف والجوع، کبھی خوف دے کے، کبھی بھوک دے کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی کسی جان کو لے کے، کبھی تمہاری آمدن اور پھلوں کو کم کر کے ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش پہ یا نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ کمی کر کے آزماتا ہے۔ اور جو لوگ صبر کرتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جو لوگ مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، انہی لوگوں کے لیے، انہی لوگوں پر رحمتیں ہوں گی، ان کے رب کی طرف سے رحمت ہوں گی، درود ہوگا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہدایت والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ صبر کرتے رہے، جو لوگ صبر کرتے رہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، انہی لوگوں پہ رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ جو صفا مروہ ہے مکہ مکرمہ میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اسے بھی طواف کرنا چاہیے، صفا مروہ میں بھی سعی کرنا چاہیے۔ فمن تطوع، اور جو نیکیوں میں بڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے انسان کے اعمال کی، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یعنی یہ جو صفا مروہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ والوں نے یہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے، بت تھے، تو مسلمانوں نے سوچا کہ یہ تو ایک بت ادھر تھا ایک بت ادھر تھا صفا مروہ میں، تو ہم یوں جائیں گے یوں آ جائیں گے، کہیں یہ بتوں والا کام نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بت ہٹا دیے گئے ہیں، تو اب یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو کوئی بھی حج میں آتا ہے، عمرے میں آتا ہے، تو طواف کے بعد اسے صفا مروہ کرنا ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، ان الذین یکتمون ما انزلنا، جو چھپاتے ہیں ان آیات کو جو نازل کی ہیں ہم نے واضح دلائل کو اور ہدایت کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کتاب میں واضح ہونے کے بعد اگر کوئی انسان چھپاتا ہے، اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے اور ان پہ لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے بھی۔ ہاں اگر کسی نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، واضح کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، اللہ نے فرمایا پھر میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ان کو موت آ گئی، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ان پر، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہی عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگو تم سب کا معبود ایک معبود اللہ ہے، ایک ہی معبود اللہ ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی رحمان اور وہی رحیم ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، لوگوں زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، اس سب کچھ میں، بما ينفع الناس، یہ جو جہاز چلتے ہیں ان چیزوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، اس تمام چیزوں میں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور جس کے ذریعے بنجر زمین کو آباد کر دیا جاتا ہے، وبث فیہا من کل دابہ،
اور جتنے بھی جانور اللہ تعالیٰ نے زمین پہ پھیلائے ہیں، وتصریف الریاح اور ہواؤں کا چلنا، والسحاب المسخر بین السماء والارض اور زمین اور آسمان کے درمیان جو یہ بکھرے ہوئے بادل ہیں، لآیات لقوم یعقلون، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود بناتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن دوسری سائڈ پہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ہی سخت محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کہ ان ظالموں کو پتہ چلے جب یہ عذاب دیکھیں گے تب انہیں پتہ چلے گا ان القوۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری پاور اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، وہاں اس وقت اللہ کے سامنے جا کے ان کے معبود جن کی یہ پوجا کرتے رہے سب ان سے بیزار ہو جائیں گے، اور جب یہ عذاب دیکھیں گے اور سارے کے سارے اسباب وہاں پہ ختم ہو چکیں گے، تب یہ کہیں گے وقال الذین اتبعوا، تب یہ پیچھے لگنے والے بتوں کے یا باقی چیزوں کے پیچھے لگنے والے کہیں گے کاش کہ ہم دنیا میں واپس جائیں اور وہاں جا کے اپنے ان معبودوں سے بھی ایسے ہی ہم بیزار ہو جائیں جیسے آج یہ ہم سے ہو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کی حسرت بنا کے دکھائے گا، وما ہم بخارجین من النار، یہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں جو زمین پہ اللہ نے حلال اور پاک پیدا کیا اس سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ لگو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح دشمن ہے، تمہیں وہ حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان اس بات کا بھی تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، دین اور مذہب کے بارے میں ایسی ایسے باتیں بنا کے پھیلایا کرو مَا لَا تَعْلَمُونَ، جن کا تمہیں کچھ نہ اندازہ ہو۔ یہ جو دین کے بارے میں شکوک و شبہات ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں شیطان ہے جو پھیلانے والا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جسے اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کے پیچھے لگتے ہیں جس پہ اب ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس کے پیچھے لگو، کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، جو ہمارے آباء و اجداد کا دین تھا ہم تو اس کے پیچھے لگ رہے ہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ہو سکتا ہے ان کے آباء و اجداد ہی ہدایت پہ نہ ہو، وہی عقل کے نہ ہو، تو اپنے اجداد پہ کیوں لگتے ہو؟ بلکہ اللہ کا حکم جب آ جائے تو اس کو مانا جائے۔ ومثل الذین کفروا، اور کافروں کی مثال ایسے ہے کمثل الذی ینعق ما لا یسمع الا دعاء و نداء، جیسے جانور جو ہے وہ بولتا ہے، آواز نکالتا ہے، اسے کیا پتا کہ آواز کیا ہے؟ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ اندھے بہرے ہیں اور کوئی عقل نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پیچھے یا ایھا الناس تھا، یہاں یا ایھا الذین آمنوا ہے، اور پھر حکم وہی ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس حلال اور پاکیزہ رزق سے کھاؤ جو تمہیں رزق دیا ہے۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر مردار کو، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر اس چیز کو حرام کیا ہے جس کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، دیا گیا ہو، جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، وہ چیز بھی حرام ہے تمہارے اوپر۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، ہاں اگر کوئی انسان مجبور ہو، مر رہا ہو بھوک سے، بچنے کے لیے کچھ تھوڑا سا حرام کھا لیتا ہے، غیر باغ ولا عاد، لیکن زیادتی کرنے والا نہ ہو، دوبارہ لوٹ کر دوبارہ کھانے والا نہ ہو، مجبوری میں اگر کسی نے ایسا کر لیا تو فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب،
جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کی آیات کو چھپاتے ہیں اور دنیا کا تھوڑا سا فائدہ لیتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے لیا، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے انہوں نے لے لیا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، کیا صبر کریں گے، کیسے یہ صبر کریں گے جہنم پہ؟ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کر دیا ہے۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب، جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، وہ دور کے اختلاف میں پڑے رہیں گے۔ او لوگو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ اس بحث میں پڑے رہو مشرق کی طرف منہ کرنا ہے یا مغرب کی طرف منہ کرنا ہے، یعنی اس دور کے لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے اور آج کے لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ قبلہ کدھر ہے، نیکی کے کام کرنا اصل یہ ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، کون ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پہ، آخرت کے دن پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے نبیوں پہ، وَآتَ الْمَالَ، اور مال خرچ کرتا ہے اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربہ، رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مساکین میں، مسافر میں، مانگنے والوں میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں، یعنی یہ ہے نیکیاں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا دیتا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو پورا کرنا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے مصیبت میں، جنگ میں، تکلیف میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جہاد میں جو صبر کرنے والے، یہ نیکیاں ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں سچے، واولئک هم المتقون، اور یہی متقی لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اسی طرح اب اگلا حکم آ جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ جو سورۃ بقرہ ہے، یہ سورۃ بقرہ جیسے شروع میں بتایا گیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات ہیں، بہت سارے واقعات بھی ہیں۔ اس صورت پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، آگے انشاءاللہ تعالیٰ صورتیں آسان سے آسان ہوتی جائیں گی۔ تو اس میں ہر چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حکم دیتا رہے گا، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، پھر اس کی وضاحت آئے گی، پھر ایک حکم دیا جائے، پھر اس کی وضاحت آ جائے گی، پھر ایک حکم دیا جائے گا، پھر اس کی وضاحت آ جائے گی۔ اب اگلا حکم آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے لوگو تمہارے اندر قتل کے اندر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ قصاص، قتل کا بدلہ قتل ہونا، یہ فرض ہے۔ الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد، غلام کو غلام کے بدلے، والانثى بالانثى، عورت کو عورت کے بدلے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، ہاں اگر قاتل کو مقتول کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اب اس قاتل کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے ادا کر دے۔ ہاں قتل کر دیا اور مقتولوں نے کہا کہ جی چلو ہم تجھے معاف کر دیتے ہیں، لیکن تجھے دیت دینا پڑے گی۔ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹوں کا 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ 100 اونٹوں کی قیمت آج کل ایک اونٹ کتنے کا ہے؟ میرا خیال جو صحیح اونٹ لیں گے تو وہ 10-12 لاکھ سے اوپر ہوگا۔ اگر 10 لاکھ کا ایک اونٹ لگا دیں اور 100 اونٹ دینے پڑ جائیں تو کتنے بن جائیں گے؟ 10 کروڑ دینا پڑے گا۔ یہ دیت ہے، یہ دیت ہے ایک انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ویلیو کیا بنائی ہے؟ کم از کم ایک جان کا یہ تو 10 لاکھ بھی عام سی بات ہے، ورنہ 10 کروڑ سے بھی اوپر ہو سکتا ہے۔ ایک انسان کی دیت ہے، یہ مقرر کی گئی ہے۔ اب اگر کوئی مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، دیکھیں ایک یاد رکھ لیں کہ قتل کا بدلہ قتل تب ہوتا ہے جب چند چیزیں موجود ہوں کہ جان بوجھ کے ایسی چیز سے مارا ہو جس سے آگے والا مرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے قتل عمد، یعنی جان بوجھ کے آگے والے کو گولی چلا کے نشانہ رکھ کے یا تلوار اس کے سر پہ ماری ہو، تب جا کے قتل کا بدلہ قتل آتا ہے۔ اگر غلطی سے لگ گیا کہ شکار تو کر رہا تھا کسی جانور کو، لیکن غلطی سے انسان کو لگ گئی گولی،
یا گاڑی چلا رہا تھا اور آگے والا اس میں جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو اب اس میں قتل کا بدلہ قتل نہیں آئے گا، یہاں پہ دیت آئے گی۔ قتل کا بدلہ قتل کب ہے؟ جب قتل کرنے والے نے جان بوجھ کے سمجھتے ہوئے اپنی پوری ہوش و حواس میں ظلم کرتے ہوئے ایک انسان کو قتل کر دیا ہو، کسی ایسے چیز سے مارا ہو جس سے آگے والا مرتا ہے۔ اب اگر مارا کسی کو، ایک تھپڑ مار دیا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک کو مکہ مارا تھا، اسی سے مر گیا تھا، تو مارا، اب مکے سے کوئی مرتا تو نہیں ہے لیکن آگے والا مر گیا، تو یہ قتل عمد نہیں ہوگا، یہ قتل خطا ہوگا۔ اور قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا، قصاص صرف اس میں ہوتا ہے جس میں بالکل یہ تمام شرطیں پائی جائیں ہوں کہ ظلماً، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، جان بوجھ کے ایسی چیز سے مارا ہے کہ جس سے آگے والا مر جاتا ہے، تو اب اس کا بدلہ قصاص ہے، الا یہ کہ اس کے وارث معاف کر دیں۔ اب اگر وارث معاف کر دیں اور کہیں کہ بھائی تجھے معاف کر دیا لیکن دیت دینی پڑے گی، تو اب وہ اچھے انداز سے دے دیں۔ جب اس کی زندگی ملی گئی ہے تو فرمایا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اب یہ جو اس کے اوپر آ گیا تو اچھے طریقے سے ادا کر دو۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ قصاص، کیونکہ پہلی امتوں میں دیت نہیں تھی، پہلی امتوں میں قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر نہیں ہے تو قصاص کی جگہ پہ دیت دے سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ رب کی طرف سے احسان ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے اس کے بعد پھر سے زیادتی کی، ایک دفعہ معاف کر دیا اس کے یا دیت لے لی اور پھر جا کے قاتل کو پھر دوبارہ قتل کر دیا، اس کے بعد زیادتی کی، تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور لوگو اس قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایک پرانا واقعہ ہے، مکہ سے جو ریاض کو ایک بہت بڑی شاہراہ جاتی ہے، بہت بڑا موٹر وے جاتا ہے، اس پر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے ایک جگہ پہ لکڑیاں پھینک کے رات کے وقت گاڑیوں کو جو ہے وہ روکا اور بہت ساری گاڑیوں کو لوٹ لیا۔ اور وہ ڈاکو جو ہے نا، وہ عرب کے ایک بڑے صحرا، یعنی ایک جو ہے وہ صحرائی ڈاکو تھے۔ کچھ عرب آج بھی ایسے موجود ہیں جو صحراؤں میں رہتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ بڑے گاڑیاں لوٹیں اور بڑے چھپ گئے اور بھاگ گئے۔ یہ بڑا پرانا واقعہ ہے، کچھ عرصہ کافی پرانا۔ تو اب وہاں پہ ایک مہینہ لگا پولیس کو اس جگہ میں دور دور جگہ سے تلاش کرنے میں کہ رات کو ڈاکہ کنہوں نے ڈالا تھا۔ اور ڈاکہ جو ہوتا ہے نا عربی میں، جس کو محاربہ کہا جاتا ہے، محاربہ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنا یا لوگوں سے دھوکے میں ان کو جو ہے وہ مارنا۔ اور اس ڈاکو کی سزا اسلام میں آگے چل کے آ جائے گی کہ اس کی سزا یہ ہے کہ ایک سائڈ سے بازو کاٹ دو اور ایک سائڈ سے ٹانگ کاٹ دو اور اس کو چھوڑ دو، مرتا رہے ایسے طرح۔ ڈاکو کی سزا یہ ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا، تو وہ تقریباً 9 کے قریب لوگ تھے، ایک مہینہ لگا ان کو پکڑنے میں۔ پکڑنے کے بعد ایسے کیا گورنمنٹ نے کہ وہ جس جگہ پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا وہاں ایک بڑا سا سائن بورڈ بنایا، اور سائن بورڈ کے نیچے ان 9 بندوں کو ایک سائڈ سے بازو کاٹ کے اور ایک سائڈ سے ٹانگ کاٹ کے لٹکا دیا۔ اس لٹکنے کے بعد تقریباً مہینے تک ان کی لاشیں کھڑی رہی، اور سائن بورڈ پہ لکھ دیا فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے عقل والو ذرا عبرت لو، یہ لکھ دیا۔ اب اس کے بعد کبھی کسی کی جرت نہ ہوئی کہ 9 لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کا جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا، جس کے بدلے میں 9 کروڑ نہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں محفوظ ہو گئیں۔ تو اگر قاتل کو یہ پتا ہو کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا تو وہ کبھی قتل نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ اے لوگو اس قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی بہت ساری زندگیوں کو بچایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کچھ ظلم ہے یا یہ کسی انسان کی ہتک ہو رہی ہے، بلکہ قصاص کے اندر بہت سے لوگوں کی زندگیاں باقی ہوتی ہیں۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون۔ آگے فرمایا، اب وہ یہ آیت آ رہی ہے جس کی میں پہلے مثال دے رہا تھا کہ شروع کے اندر وراثت، اگر کسی کے پاس مال موجود ہے تو وصیت لکھنا فرض تھا،
بعد میں یہ حکم بدل دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کتب علیکم، فرض ہے تمہارے اوپر جب کسی کی موت کا وقت ہو، ان ترک خیرن، اگر مال ہے اس کے پاس، الوصیہ، کہ وہ وصیت کر کے جائے، یہ فرض ہے، للوالدین، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ متقین پہ حق ہے۔ یہ پہلے فرض تھا، جب وراثت کے قانون آ گئے تو اب فرض ختم ہو گیا، فرض ختم ہو گیا۔ ہاں انسان وصیت ویسے کر کے جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی انسان کو موت نہیں آنی چاہیے مگر وصیت اس کے سرہانے کے پاس لکھی ہونی چاہیے۔ انسان اور چیزوں میں وصیت کر کے جائے، یہ کہہ دے کہ میرے بعد نماز کے پابند رہنا، میرے بعد کسی کے اوپر زیادتی نہ کرنا، اس طرح کی چیزیں انسان کو وصیت کر کے جانا چاہیے۔ لیکن مال کی وصیت کا جو فرض تھا وہ ختم ہو گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا اس دور میں جب یہ حکم موجود تھا، اگر کسی انسان نے وصیت کرنے میں کسی پہ کوئی ظلم کر دیا کہ فلانے بیٹے کو دینا ہے، فلانے بیٹے کو نہیں دینا، کچھ ہوتے ہیں ایسے وصیت کرنے میں، اگر فمن بدلہ من بعد ما سمعہ فإنما اثم علی الذین یبدلون، جس نے اس وصیت کو بدل دیا سننے کے بعد تو گناہ اس کا اس پر ہے جو بدلتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہو۔ لیکن فمن خاف من موص جنفا او اثما، جس نے کسی وصیت کرنے والے سے کسی گناہ کا یا ظلم کا کوئی شائبہ ہو اور اس پہ اصلاح کر دی گئی، تو ایسے اصلاح کرنے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب اس کے بعد پھر اگلا حکم اور آ رہا ہے، یعنی سورۃ بقرہ میں احکامات جو ہے وہ آتے رہیں گے، اور یہ حکم پورا کر کے انشاءاللہ تعالی ہمارا آج کا جو ہے وہ پروگرام پورا ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ روزے فرض ہیں، ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں روزے، ایک رمضان کا مہینہ ہے جس کے روزے فرض ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، ہاں اگر کوئی انسان بیمار ہے، او علی سفرین، یا سفر پہ گیا ہوا ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ رمضان میں اگر روزے نہیں رکھ سکا تو وہ باقی دنوں میں اپنے روزے کو پورا کر لے، یعنی رمضان کے بعد اگلے رمضان سے پہلے تک وہ اپنے روزے پورے کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جو لوگ طاقت نہیں رکھتے، یہاں یطیقون کا معنی ہے لا یطیقون، جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں، یعنی یہ ہے فدیہ، جس کو روزے کا فدیہ کہا جاتا ہے۔ جو لوگ بیماری کی وجہ سے، جنہیں پتہ ہو کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکیں گے، تو وہ جو ہے وہ ایک مسکین کا کھانا دیں گے ایک روزے کے بدلے۔ فمن تطوع، جو بھی زیادہ رکھے، خیرن، تو وہ بہتر ہوگا اس کے لیے، فہو خیر لہ، وان تصوموا خیر لکم، اور لوگوں روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اگلی آیات بھی پڑھتے ہیں اور پھر اس مسئلے پہ بات کرتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ہدایت لوگوں کے لیے ہے، واضح دلائل ہیں ہدایت کے اور فرق کرنے والا حق اور باطل میں۔ یہ قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا ہے، گویا کہ قرآن مجید کا بھی اس مہینے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر، جو بھی اس مہینے میں موجود ہے، مسلمان ہے، فلیصمہ، وہ روزے لازمی رکھے۔ ومن کان مریضا، اور ہاں جو کوئی بیمار ہے یا سفر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ باقی دنوں سے اس گنتی کو پورا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے پہ آسانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے پہ تنگی نہیں کرتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور تاکہ اس گنتی کو، عدد کو پورا کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا احسان مند رہو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ شکر گزار بنتے رہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ انہیں کہہ دیں فَإِنِّي قریب، میں بھی ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، ہر پکارنے والے کی دعا سن رہا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي،
لیکن ان کو بھی چاہیے کہ میرے احکامات کو مانیں، ایمان لے آئیں، لعلہم یرشدون، تاکہ رشد و ہدایت کے مالک بن جائیں۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کریں، روزوں کا حکم دیا گیا، روزے نہ رکھنے پہ بعد میں گنتی پوری کر لیں، پھر بھی گنتی پوری نہیں کر سکتے ہیں، کوئی اتنے بیمار ہیں تو فدیہ دے دیں۔ فدیہ کیا ہے روزے کا؟ ایک مسکین کا کھانا۔ اگر تو کھانا کھلانا ہے، کھانا اس کو کھلانا ہے، خود بندے کو کھانا کھلانا ہے، تو پھر 2 ٹائم کا کھانا دیا جائے گا، سحری کے ٹائم بھی، افطاری کے ٹائم بھی، جس کو ہم کہتے ہیں روزہ رکھوانا۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو کیش دینا ہے تو نقدی دینی ہے یا کوئی راشن لے کے دینا ہے، تو پھر اس کو جو خود بندہ ہوتا ہے جس نے اپنا فدیہ دینا وہ اپنے حساب سے دیتا ہے۔ یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کھانے والے کی کتنی مقدار ہے، نہیں، دیکھا جائے گا کہ دینے والا جو فدیہ دے رہا ہے اس کا اپنے گھر میں اوسط کتنا ہوتا ہے۔ ایک بندہ اپنے گھر میں 100 روپے کا کھانا کھاتا ہے، دوسرا کوئی اور بندہ ہوگا جو اس میں ایک ٹائم کا کھانا 1000 روپے کا ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ایک ٹائم کا 5000 کا کھانا کھا لیتا ہو۔ تو دینے والے نے اپنا حساب لگانا ہے، چاہے وہ اس اپنے حساب سے آگے والا اس کے ایک ٹائم کے کھانے سے 10 ٹائم کا کھانا بنا لے، تو یہ نہیں دیکھنا کہ آگے والے کا ایک ٹائم کا کھانا ہو۔ جب آپ نے کھانا کسی کو فزیکل کھلانا ہے تو پھر تو 2 ٹائم کا ہے، لیکن اگر آپ نے راشن لے کے دینا ہے یا فدیہ پیمنٹ کی شکل میں دینا ہے، کیش کی شکل میں، روپے، ڈالر، ان چیزوں میں، تو اپنا حساب لگانا ہے کہ میرے گھر میں میں اپنا کھانا جس کا فدیہ دیا جانا ہے وہ جو ہے اس کا اوسط کیا ہے۔ جب آگے والے کو دے دیا، اب آگے والا چاہے مستحق ہونا چاہیے، وہ روزہ رکھے نہ رکھے، وہ بیمار ہو سکتا ہے، وہ سفر میں ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، دینے والے نے دے دیا، اس کا فدیہ ہو گیا۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی میرے جگہ پہ وہ روزہ رکھے گا تو میرا فدیہ پورا ہوگا، نہیں، اس کا مستحق ہونا ضروری ہے کہ اس کو زکوٰۃ صدقہ دیا جا سکتا ہو۔ آپ نے اس کو فدیہ دے دیا، اب وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، دینے والے کی طرف سے فدیہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، فدیہ لاسٹ میں آتا ہے، لاسٹ آپشن ہے۔ پہلا آپشن یہی کہ روزہ رکھنا ہے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے تو 11 مہینے موجود ہیں، 11 مہینے اگلے رمضان تک جب چاہیں روزے رکھ لیں، کوئی پابندی نہیں فوری رکھنا ہے، جائیں سردیوں میں جا کے رکھ لیں، جن دنوں میں دن جو ہے وہ 8 گھنٹے کا بن جاتا ہے یا 6 گھنٹے کا، ان دنوں میں رکھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جب بالکل اینڈ ہو جائے کہ ایک انسان پورے سال میں کبھی بھی نہیں رکھ سکتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے، تب فدیہ کا آپشن ہے۔ اگر ایک انسان فوت ہو رہا ہو تو تب بھی فدیہ نہیں دیا جائے گا، نوٹ کریں اس بات کو، تب بھی یہ ہوگا کہ وارث اس کے روزے رکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان فوت ہو گیا اور اس پہ روزے تھے، وہ نہیں رکھ سکا، اس کا مطلب فوری نہیں فدیہ دے دینا کہ یہ تو انسان رمضان میں فوت ہو رہا ہے، اس کے جو ہے 10 دن بیمار رہا ہے، فوری جو ہے اس کا فدیہ دے دیں، یہ تو رمضان کے اینڈ تک پتہ نہیں کتنے دن بیمار رہے گا، فوری پھر بھی فدیہ نہیں دینا ہے، شاید اس کو بعد میں موقع مل جائے۔ لیکن اگر وہ انسان فوت ہو ہی گیا تو روزے جو اس نے بیماری کی حالت میں رہ گئے تھے، اب بھی اس کا فدیہ نہیں دینا۔ سٹارٹنگ یہ ہے کہ وارث اس کے روزے رکھ لیں۔ یہ واحد عمل ہے بدنی عمل جو دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس کے بیٹے ہیں، بیوی ہے، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بہن، آپس میں تقسیم کر لیں، ڈیوائیڈ کر لیں، بھئی اس کے 10 روزے رکھے تھے تو 2 تم رکھ لو، 2 میں رکھ لیتا ہوں، 2 فلاں رکھ لیتا ہے۔ جب یہ بھی ممکن نہ ہو تو تب جا کے فدیہ کا آپشن ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس تھوڑا سا مسئلہ بنا تو جی میں تو بس جلدی سے فدیہ دے دوں یا فلان، نہیں، یہ لاسٹ آپشن آتا ہے فدیہ دینے کا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اور قرآن مجید کا بہت بڑا تعلق ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، اور گویا کہ یہ تعلق بتایا گیا کہ روزوں کے ساتھ اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ اور اس سے اگلی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اے لوگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ قریب ہے، اللہ سن رہا ہے۔ یہ مت سوچو کہ پتہ نہیں میری دعا کیسے قبول ہونی، اللہ سب کی سن رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم بھی مانو اور ایمان بھی لاؤ تاکہ تم رشد و ہدایت کے مالک بن سکو۔ اگلی آیت اسی مسئلے کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہے
فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی جو رات ہوتی ہے وہاں مرد اور عورت آپس میں مل سکتے ہیں، اجازت ہے خامد کو اپنی بیوی کے پاس جانا۔ پہلے یہ تھا کہ روزہ جو ہے وہ جیسے افطار یعنی انسان نے شروع میں جب روزے فرض ہوئے تو سونے سے پہلے جو کھا لیا، اگر سو گئے تو بات ختم، پھر دوبارہ نہیں کھا سکتے۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ نہیں، جو رات ہے سحری تک ہے، فجر تک ہے، وہ تمہارے لیے اجازت ہے، کھاؤ پیو جو مرضی۔ خامد بیوی آپس میں یعنی خامد بیوی کے پاس جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں، یعنی تم ان کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کریں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پتہ ہے کہ پہلے تم اس میں اپنے آپ سے کبھی بھول چوک ہو جاتی تھی، انسان رات کو سویا ہوا ہے، پتہ نہیں چلا سو گیا، اور پھر فجر سے پہلے اتنا ٹائم ہے تو انسان سے بھول چوک ہو سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ فالآن باشروہن، اب اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ نے جو بھی تمہارے لیے لکھا ہے اسے جو ہے وہ تلاش کرو۔ وکلوا واشربوا، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ وہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے فجر کے ٹائم، یعنی فجر کے ٹائم تک تم کھا پی سکتے ہو، سب اجازت ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اگلی رات شام تک یعنی سورج کے غروب ہونے تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، ہاں جب مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو تو پھر اپنی بیوی سے ملاپ نہیں کر سکتے ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قانون، اللہ کی حدیں، فلا تقربوها، ان سے آگے نہ گزرو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، ایسے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہیں، نمبر 1 کہ روزہ جو ہے وہ رات افطاری کے بعد سے لے کے سحری کے ٹائم تک جو ہے وہ جو مرضی کریں، کھائیں پئیں، خامد بیوی ملیں، سب اجازت ہے۔ سحری کے بعد سے لے کے اگلی شام تک سورج کے غروب ہونے تک روزہ ہے۔ یہاں تک اس آیت میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا، اس سے مراد یہ ہے کہ فجر کے ٹائم وہ جو سفید دھاگا نکلتا ہے، اصل میں ہم جو ہیں وہ اندھیروں میں رہتے ہیں، روشنیوں میں رہتے ہیں، آسمان کے ستارے نظر نہیں آتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ایسی جگہ پہ رہتا ہو جہاں آسمان صاف ستھرا ہو تو فجر کے ٹائم ایک روشنی نکلتی ہے جو آسمان کی طرف سیدھی لائن جاتی ہے اور اوپر جا کے پھیل جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے صبح صادق، اور اسی سے سحری کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور اسے ہی کہا جاتا ہے سفید دھاگا۔ تو یہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ عورت اور خامد ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے ایک دوسرے کو۔ یہ ہیں آیات جو ان میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر آخری آیت اس بارے میں ایک آیت اور ہے جس کو پورا کر لیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے مال کو، ایک دوسرے کی جائیداد کو باطل طریقے سے مت حاصل کرو، مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، یا عدالت میں لے جاؤ اور دوسرے لوگوں کے مال کو ظلم طریقے سے ہڑپ کرنا چاہو، ایسا نہ کرو، یہ تمہارے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ دوسرے کے مال کو ہڑپ کر جاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ یہ دوسرے کا ہے اور خود اسے حاصل کر رہے ہو، تو یہ بھی تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔